الحمدللہ ٹرمپ جامے سے باہر، ٹرمپ کی جو چھپی ہوئی خباثتیں تھیں، جو شر اس کے باطن میں تھا اور جو فتنے تھے، وہ دھیرے دھیرے کھلتے ہی چلے گئے اور آج تو بھانڈا پھوٹ گیا، ہانڈی ٹوٹ گئی اور چوراہے پر ٹرمپ جامے سے باہر آ گیا اور امریکہ کی جمہوریت اور ڈیموکریسی کے جو جنازے اس نے امریکہ کی قوم کے ذریعے نکلوائے ہیں، اور جس طرح واشنگٹن ڈی سی میں پارلیمنٹ پر ہلہ بولا گیا ہے، جو ہنگامہ کیا گیا ہے، جو دھینگا مشتی ہوئی ہے، اور امریکن قوم نے اس بات کو ثبوت دے دیا ہے کہ وہ ان کی اولاد ہیں جنہوں نے امریکہ میں اپنی اسٹیٹ قائم کرنے کے موقع پر ریڈ انڈینز کو، یعنی امریکہ کی اصل آبادی کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا تھا، اور ان کے لاشوں کے پشتے لگا دیے گئے تھے، ان کو کھدیڑ دیا گیا تھا۔ امریکہ پر قبضہ کیا لٹیروں نے، امریکہ پر قبضہ کیا تھا درندوں نے، یورپ کے درندوں نے، لٹیروں نے، ڈکیتوں نے امریکہ پر قبضہ کیا تھا، اور یہ اس کی وراثت ہے۔ اور یہ وراثت عام طور پر الفاظ کے گورکھ دھندوں سے چھپا دی جاتی ہے۔ دجالیت جس کی ابتدا امریکن حکومت سے ہوئی تھی اور کسی دور کے برطانیہ سے ہوئی تھی، اب ظاہر ہے کہ وہ دجال اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے اور اس کا ظہور ہوا چاہتا ہے۔ اس لیے امریکہ کی قوم کی طبیعت میں اور مزاج میں جو بگاڑ ہے، جو شر ہے، جو فتنہ ہے، جو ہنگامہ ہے، جو بد کرداری اور بدعنوانی ہے، جو اس کی اصل فطرت میں ہے، جو محفوظ ہے سو محفوظ ہے۔ جو اچھے اور سچے عیسائی ہیں ان کی بات الگ ہے، اور دنیا بھر کے مختلف ملکوں سے جو اس ملک میں رہنے گئے اپنی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے، ان کی بھی صورتحال الگ ہے۔ لیکن باقی وہ قوم جس کو وہ خونی وراثت ملی ہے، وہ ایک جنگجو اور درندہ صفت قوم ہے، اور جس کا آج پوری دنیا کے سامنے جب منظر آ رہا ہے تو بڑے حیرت ہے، چینل والے بڑے حیرت میں ہیں، اخبار والے بڑی حیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مسئلہ حیرت کا نہیں ہے، وہ اگر نہیں واقف تھے تو انہیں واقف ہونا چاہیے تھا کہ جس ملک کی تاریخ خون سے ہوئی ہے اور لاشوں سے ہوئی ہے اور ظلم اور بربریت سے ہوئی ہے، اور جس نے پھر اپنی اس بربریت کا مظاہرہ کبھی ویتنام میں کیا، کبھی افغانستان میں کیا، کبھی صومالیہ میں کیا، کبھی عراق میں کیا، کبھی سیریا میں کیا، دنیا کے ملکوں پر یہ ظالم ہمیشہ درندوں کی طرح لپکے اور ان کو چیرا اور پھاڑا اور پھر گدھوں کی طرح ان کو نوچتے رہے۔ یہ وہ قوم ہے جس سے ہمارے یہاں کے غریب اور پسماندہ اور گھٹیا دماغ کے لوگ اور چوپائے متاثر ہوتے رہے۔ امریکن سویلائزیشن اور یورپین سویلائزیشن اور ماڈرنائزیشن، یہ جو دجالی جادو کے الفاظ ہیں اور دھوکے اور فریب کی جو تعبیرات ہیں، ان میں ہمارے جو اسکالرس ہیں، پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے دماغ والے لوگ اس طرح مبتلا ہیں اور اس سے ایسے متاثر ہیں جیسے کسی باڑے میں گدھوں پر کوئی ڈنڈا چلا دیا جائے اور پھر اس کے بعد ان پر ایک سکوت طاری ہو جائے۔ اس طرح کی کیفیت ہے۔ 4 سال پہلے جب یہ ٹرمپ بدعنوان و بد کردار و عیاش آیا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا، امریکن قوم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اور پوری دنیا کو، خاص طور پر عرب ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ ایک دیوس اور عیاش اور بد کردار انسان آیا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑ انسانوں نے اس کو جتایا ہے، جس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہ جانا پہچانا ہوا تھا۔ وہاں کی عورتیں اس کے ہراسمنٹ کو، اس کی بدکاریوں کو جانتی ہیں، اس کے خلاف سینکڑوں کیسز ہیں، کتنی عورتوں کی عزتیں اس نے لوٹی ہیں، وہ اس میں معروف ہے، اس کے بے شمار فوٹوز ہیں، نیٹ پر کتنی چیزیں اس کی گندگی کی اور خباثت کی پڑی ہوئی ہیں، تو قوم جانتی تھی۔ لیکن جس طرح قوم لوط انہی کو لیڈر بناتی تھی جو سب سے بڑے عیاش تھے، ویسے امریکہ کی قوم مجموعی طور پر 70 کروڑ لوگ ایسوں کو پسند کرتے ہیں۔
تو بہرحال وہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ قوم لوط ہے، وہ قوم عاد ہے، وہ قوم سمود ہے، وہ قوم شعیب ہے، جتنی بھی قومیں گزر چکی جن پر اللہ کا عذاب آیا، آج اس کی نمائندگی امریکہ کر رہا ہے، کہیں فرانس کر رہا ہے، کہیں برطانیہ کر رہا ہے۔ یہ ملک در حقیقت جب اپنا چہرہ دکھاتے ہیں تو وہی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ لیکن میں نے یہ بات کہی تھی جس وقت ٹرمپ صاحب سعودی عرب بلائے گئے تھے، جو سعودی عرب تو ہے نہیں، جزیرۃ العرب ہے، جن کو بڑے احترام کے ساتھ اس طرح دعوت دی گئی تھی جیسے شیخ المشائخ، خانقاہ کے پیر مغاں بلائے جائیں۔ اور جس وقت جو سعودی حکومت کی پوجا کرنے والے چیلے چپاٹے اور بونے ہیں، وہ یہ بولتے نہیں تھکتے تھے کہ کتاب و سنت پر یہ حکومت قائم ہے۔ تو میں ان سے جب یہ کہتا تھا کہ کتاب تلمود ہے اور سنت ٹرمپ کی سنت ہے تو لوگوں کو برا لگتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے دنیا نے یہ دیکھ لیا اور تاریخ نے ثابت کر دیا اور روز و شب کی کہانیوں نے بتا دیا کہ کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ آل سعود اور آل نہیان اور سیسی کا خاص طور پر پیر مغاں ٹرمپ تھا۔ اور ٹرمپ کا جو اکرام ہوا ہے، بس یوں سمجھیے کہ شاہ عبدالعزیز کا عرس ہوا اور قوالی ہوئی اور رقص و سرود کی محفل ہوئی۔ سارا ریکارڈ موجود ہے، ابھی بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں کہ جب ٹرمپ صاحب شیخ المشائخ آل سعود تشریف لائے، سب سے بڑے پیر تشریف لائے، تو ان کے اکرام میں سعودی حکمران جھکے گئے، بس پیر چومتے اور ہاتھ چومتے۔ آخر انہوں نے ان کی خدمت میں 450 بلین کی رقم پیش کرنے کا اظہار کیا۔ سب سے بڑا نذرانہ جو سب سے بڑے شیخ المشائخ کو اور پیراں کو دیا جا سکتا ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد عرس ہوا اور شاہ عبداللہ اور حکومت کے تمام لوگوں نے ڈانس کیا، اور ان کے ڈانس میں بغل میں میلانیہ بھی تھی اور ایوانکا بھی تھی، ٹرمپ کی بیٹی بھی اور ٹرمپ کی بیوی بھی، دونوں عریاں، دونوں کی عریانیت تو دنیا دیکھتی رہتی ہے۔ ان کے ساتھ وہ بڈھے اور کوبڑ شاہ سلمان بھی یہ رقص کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ محمد بن سلمان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ ان کا گہرا دوست اور بڑا گہرا ساتھی کشنر ہے جو ٹرمپ کا داماد ہے اور جس پر ان کا پورا اعتماد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ آج دوست سے ملاقات ہو رہی ہے، اور دوست کے جو خسر صاحب ہیں، جو شیخ المشائخ اور پیراں ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، تو جو نذرانہ کہیں نہ کہیں تو بھی حاضر ہے، اور ہر طرح کا ڈانس حاضر ہے۔ ڈانس کیا گیا، اور تلوار کا جو ایک مظاہرہ ہوتا ہے، سعودی ڈرامہ ہوتا ہے، ایک مذاق ہوتا ہے، پوری دنیا ہنستی ہے دیکھ کر کہ کبڑے اور بڈھے اور سوکھے اور بے جان قسم کے لوگ تلوار ہلاتے ہیں، ہلتے ہیں اور تلوار ہلاتے ہیں۔ یہ مظاہرہ ہے، یہ ان کا ایک قومی رقص ہے۔ تو عرس شاہ عبدالعزیز کا اور رقص شاہ سلمان اور ان کے تمام لوگوں کا، اور محمد بن سلمان کی بدمستیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ نذرانے۔ تو اب ظاہر ہے کہ محمد بن زائد ہوں یا محمد بن سلمان ہوں، اس موقع پر تو سب حاضر تھے۔ مسلم ملکوں کے سربراہوں کو اس عرس میں دعوت دی گئی تھی، اور اس عرس میں مسلم ملکوں کے وہ بونے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے ساتھ بندھوا مزدور کی طرح جڑے ہوئے ہیں، سب حاضر ہو گئے تھے کہ اگر سعودیہ کے وہ پیراں ہیں تو پھر ہمارے لیے تو کوئی شکی شبہ ہی نہیں کہ شیخ المشائخ ہیں، لہذا ان شیخ المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور شیخ المشائخ نے اسلام پر تنقید کی، مسلمانوں پر تنقید کی، اور اس تنقید کے بعد نذرانے لے کر سیدھے وہ تل ابیب گئے، ان کا جو سب سے زیادہ قریب اور عزیز اور محبوب ہے نتنیاہو، اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جا کر دیوار گریا پر بھی سر لگایا اور سر پہ یہودی ٹوپی پہنی، اور جا کر وہاں بتا دیا کہ میں نے آرڈرز دے دیے ہیں، اب ایک مثلث قائم ہو رہا ہے، سعودی صہیونی صلیبی ایک مثلث قائم ہو رہا ہے، اور میں نے اسی وقت اس پر سخت تنقید کی، اور میں نے کہا کہ یہ زوال کی گھنٹیاں بجانے کے مرادف ہے۔ اب جس رخ پر آل سعود اور آل نہیان جا رہے ہیں
وہ رخ انہیں صہیونیت کے گڑھے میں ڈھکیل دے گا. اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک مثلث ہے، سعودی، صہیونی اور صلیبی مثلث. اس لیے جب شیخ المشائخ یہاں سے اٹھے، عرس ختم ہوا، رقص کی محفل ختم ہوئی، تو تل ابیب گئے جہاں رازداری کی باتیں ہوئیں اور یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے رام کر لیا ہے اور وہ سب مرید حاضر ہیں. اس کے بعد وہاں سے وہ ویٹیکن سٹی گئے پوپ سے ملنے کے لیے، تاکہ سعودیہ اور پھر صہیونیہ اور پھر صلیبیہ تینوں کا جوڑ ہو جائے. اور بڑی کامیابی کا اظہار کیا گیا. اور بس اس کے بعد ہی پھر دھیرے دھیرے اندر اندر ایک پلان تیار کیا گیا سینچری ڈیل کا. عربی میں اس کو کہتے ہیں صفقۃ القرن، اردو میں کہیے صدی کا سودا. جس مقصد کے لیے یہ مثلث تیار کیا گیا، وہ مثلث یہ تھا کہ فلسطینی تحریکوں کا خاتمہ کر دینا ہے، ان کی آبادی کو اب ڈھکیل کر جو مغربی کنارے پر ہے اردن میں پہنچا دینا ہے، غزہ کی جو آبادی ہے اس کو جزیرہ نما سینا میں ڈھکیل دینا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی فخر کے ساتھ اعلان کیا ٹرمپ صاحب نے کہ اب شہر القدس، جس کو وہ یروشلم کہتے ہیں، وہ اسرائیل کا کیپٹل ہوگا. بیت المقدس اب اسرائیل کے کیپٹل میں ہوگا، کیونکہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے لیے سینچری ڈیل میں یہ طے کر لیا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. ہیکل سلیمانی یعنی دجال کا قصر قائم کیا جائے گا اور فلسطینیوں کو ختم کر دیا جائے گا یا بالکل بے طاقت کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد تمام عرب ملکوں کو ارادت مند بنا لیا جائے گا. شیخ المشائخ سے بیعت کرائی جائے گی اور اس بیعت میں جو جتنا بڑا مرید ہوگا، جتنا زیادہ وہ جذبات رکھتا ہوگا اور صہیونیت سے پرانے تعلقات رکھتا ہوگا، وہ ارادت کے لیے آگے بڑھے گا اور بیعت کا اظہار کرے گا. تو پہلی بیعت امارات نے کی، ابو ظبی نے کی، دبئی نے کی. یہ جو جزیرۃ العرب کے خطے ہیں، پہلی بیعت یہاں ہوئی. اور اس کے بعد پھر اس بیعت کا اظہار بہت پہلے سے، مصر سے تو تھا ہی، وہ بہت پہلے سے بیعت کیے ہوئے ہیں، لیکن اس نے بھی اپنی ارادت کی تجدید کی کہ میں بھی پرانا حاضر باش ہوں، پرانا خادم ہوں. اور ادھر بحرین چھوٹا سا چوزا، وہ بھی ککڑوں کو کرتا ہوا آگے بڑھا اور اس بیعت میں وہ بھی شامل ہو گیا. تو یہ بیعتیں ہوئیں. اور اس کے بعد اب جو بڑا مرید ہے، جو خاص الخاص ہے اور جو اس انتظار میں ہے کہ خلافت اسی کو سونپی جائے گی، یعنی ٹرمپ کی جو خلافت ہے اور کشنر کی جو خلافت اور نتنیاہو کی جو خلافت ہے وہ آل سعود کو دی جائے گی اور محمد بن سلمان اس خلافت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. یعنی دجال کے لیے جس کو تیاری کرنی ہے، جس کو شہر نیوم دجال کے لیے بنانا ہے اور جو دجال کو خیبر تک پہنچائے گا اور پھر یہ مدینہ منورہ کے بارڈر تک لائے گا اور جزیرۃ العرب اس کے حوالے کرے گا، وہ سب سے بڑا مرید ہے. لہذا اس مرید کو خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ دیر سے اظہار کیجئے، کوئی بات نہیں، آپ تو بیعت رہے ہیں 1948 سے، اس لیے ہم آپ کی بیعت پر اعتماد کرتے ہیں. اور آپ نے عرس بھی اچھا کروایا، قوالی بھی اچھی ہوئی اور رقص کی محفل بھی اچھی ہوئی، لہذا ہم آپ پر پورا اعتماد کرتے ہیں اور اب آپ کام کرتے چلے جائیے. باپ آپ کے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو ریٹائرڈ کیجئے، اب دور آپ کا شروع ہونا چاہیے. تو پورا اعتماد تھا آل سعود اور آل نہیان اور سیسی کو کہ ٹرمپ دوبارہ جیتیں گے. اس کے لیے بلینوں کی رقمیں ان کو پھر نذرانہ کی گئیں اور ان کے الیکشن میں ہر طرح کی مدد کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ تمام چینل ان کے لیے وقف کر دیے گئے. اور بائیڈن کو ناکام بنانے کے لیے تمام سازشیں چلائی گئیں، ساری مالی کوششیں کی گئیں، کیونکہ ٹرمپ کے مقابلے میں محمد بن سلمان کو بائیڈن سے ڈر تھا کہ بائیڈن اگر جیت گئے تو پھر میری خیریت نہیں. میں نے خاشقجی کو ترکی میں مارا، اس کے ٹکڑے کر دیے، آری سے اس کی ہڈیاں کٹوا دی. پھر میں نے سعد الجبری کو اٹھانے کی کوشش کی، اس کو مارنا چاہا جو ابھی بچا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے کتنے علماء کو مار دیا اور کتنے سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں انہیں ختم کر دیا اور کتنوں کو جیلوں میں ٹھوسا اور شہزادوں کی بھی خبر لے لی، ان کو بھی مرغا بنا دیا، ان کی دولت بھی لوٹ لی. اور نہ احمد ابن عبدالعزیز کی عزت رہی، نہ محمد بن نائف کی عزت رہی، سب کی عزتیں لوٹ لی، پیسہ لوٹ لیا. یہ کام
جو کر رہا تھا یہ مرید خاص تھا، یہ خلیفہ بننے والا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کو خلافت اندر سے تو دے ہی دی گئی ہے، صرف اعلان تھا کہ اب وہ ہو جائے گا، جب دوبارہ ٹرمپ جیتیں گے تو اعلان ہو جائے گا۔ لیکن میں سخت سے سخت تنقید کرتا تھا جب میں عمان گیا، اور عمان میں نے ٹرمپ پر سخت تنقید کی، اور ظاہر ہے کہ شیخ المشائخ پر تنقید کا اثر مریدوں پر پڑنا تھا، تو فوراً سعودی حکومت نے عمان حکومت سے شکایت کی کہ یہ کون ہے سلمان ندوی جو آ کر تقریر کر رہا ہے اور شیخ المشائخ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو ڈر گیا بیچارہ، عمان بھی ڈر گیا، چھوٹی حکومت ہے اور ان پر الزام ہے کہ وہ تو خارجی ہیں، تو بیچارے نے ڈر کے کہا کہ نہیں، مولانا سلمان سے ہم لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ جائیے، آپ کے رہنے سے تو ایک خوف طاری ہو رہا ہے اور آپ شیخ المشائخ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ میں 2 دن پہلے ہی وہاں سے نکل چکا تھا، میں نے بعد میں یہ ڈرامہ دیکھا اور یہ خبر سنی تو میں سمجھ گیا کہ بڑی حکومت نے دباؤ ڈالا کہ تم نے ہمارے پیر کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی قبول نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس نے ایک بیان چھوٹا سے دے دیا اپنی جان بچانے کے لیے، اور میں یہ کہتا رہا کہ یہ انسان عیاش ہے، بدماش ہے، اور یہ شہوت پرست ہے، دولت کا دیوانہ ہے، انسانی عزت کا اس کے اندر خیال نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لیا کرو کہ کون کس کا دوست ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک گہرا دوست محمد بن سلمان کا کشنر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایوانکا ان کی بڑی ہی محبوب سہیلی ہے، اور میلانیا سے بھی ان کے اور دوسروں کے تعلقات ہیں، اور ٹرمپ تو بزرگ ہیں، وہ بڑی شخصیت کے حامل ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آل سعود کس نوعیت کے لوگ ہیں۔ اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بیوقوف اور نادان کتاب و سنت بولتے ہیں، وہ صرف نیٹ پر ان کی جو حقیقی تصویریں ہیں عیاشیوں کی وہ دیکھ لیں، ان کے یہاں کی بے حیائی دیکھ لیں، بے پردگی دیکھ لیں، اسلام کے مخالف ان کے جذبات سن لیں، ان کے آرڈرز، ان کے فیصلے، ان کے سینما گھر اور عیاشی کے اڈے اور رقص و سرود کی محفلیں اور اسلام پر پابندیاں اور علماء کی گرفتاریاں۔ اگر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان میں ہوش نہیں ہوتا تو یہی مانوں گا میں کہ بھائی سلفیت بھی اب ارادت سے اور بیعت سے اور مشیخت سے بہت متاثر ہو گئی ہے۔ وہ شاہ معین الدین چشتی کا تو عرس نہیں کرتی ہے، اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا عرس نہیں کرتی ہے، لیکن وہ شاہ عبدالعزیز کا عرس کرتی ہے، اور ٹرمپ کے لیے عرس کو سجاتی ہے اور رقص و سرود کی محفلیں سجاتی ہے۔ تو اس کو ٹرمپ عزیز ہیں، نتنیاہو عزیز ہے، کشنر عزیز ہیں، اور ہمارے بر صغیر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پیر مغاں شاہ سلمان ہیں، اس سے پہلے شاہ عبداللہ تھے، اس سے پہلے شاہ فہد تھے، یہ ان کے پیر مغاں ہیں، یہ ان کے خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ ان کے خادم الحرمین شریفین ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے مرید کے یہ مرید ہیں، یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ مرید ہیں سعودی حکومت کے، اور سعودی حکومت مرید ہے نتنیاہو کی اور کشنر کی اور ٹرمپ کی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹرمپ کا جنازہ نکل گیا، اور یہ بات لوگ ابھی بھی کہہ نہیں پا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ واپس آ جائے، شاید چنو۔ میں نے 8 دسمبر کو بیان دیا تھا، اس بیان کو نکال کے دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ ہار گیا ہے، بائیڈن جیت گئے ہیں، اور میں نے بائیڈن کو مبارکباد دی تھی اور امریکن قوم کو مبارکباد دی تھی کہ ایک بدماش اور بدعنوان سے تمہیں چھٹی ملی، کاش کہ اب توبہ نصیب ہو جائے۔ اور میں نے بائیڈن سے کہا تھا کہ جو ظلم و زیادتی ہوتی رہی اور خاشقجی کا جس طرح محمد بن سلمان نے قتل کروایا، اب اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو صرف حکومت سے نہ ہٹایا جائے، جیل میں بھیجا جائے، اس کے خلاف سعد الجبری کے سلسلے میں بھی مقدمہ دائر کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے، اور سعودیہ میں آل سعود کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ میں نے مطالبہ کیا تھا، بائیڈن کو مبارکباد دی تھی۔ اب میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتا دوں، کیونکہ بہت سے لوگ بڑے ہی سیدھے واقع ہوئے، نہیں سیدھے اس معنی میں کہ بے انتہا بھولے اور بے عقل۔ ابھی جو قطر اور سعودیہ کی مصالحت کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، خوب یاد رکھیے یہ اسلامی مصالحت نہیں ہے،
یہ برادرانہ مصالحت نہیں ہوئی ہے، یہ مصالحت کشنر کے دورے اور دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کشنر نے جو دورہ کیا نیوم کا اور ریاض کا اور قطر کا اور ابوظبی کا، اور ان حکام سے جو پرانے مرید ہیں اور خادم ہیں ان سے کہہ دیا کہ صلح کر لیں، اس لیے کہ بائیڈن آئیں گے تو وہ قطر کے حق میں فیصلہ کریں گے اور ان کا فیصلہ سعودیہ کے خلاف ہوگا، اور وہ ایران کے حق میں فیصلہ کریں گے اور یہ ان عرب ملکوں کے خلاف ہوگا، کیونکہ ٹرمپ کی جو پالیسیاں تھیں وہ مجرمانہ تھیں، اس نے بلینوں کی دولت لوٹی اور ذلیل کیا، اور یہ بیان دیا، کھل کر بیان دیا چینل پر کہ سعودی حکومت 2 ہفتے نہیں رہ سکتی اگر ہم مدد نہ کریں۔ یہ سن لیا اور اس کو پی لیا، حکومت نے پی لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ شیخ المشائخ جو بھی فرمائیں گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، ان کی بات تو اللہ کی بات ہوتی ہے، اگرچہ وہ عبداللہ کے منہ سے، اللہ کے بندے کے منہ سے نکل رہی ہو، لیکن وہ در حقیقت اللہ کی بات ہوتی ہے۔ جو مریدان باصفا ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگ شیخ کے ساتھ اسی طرح کا تعلق رکھتے ہیں اور یہی کہتے چلے آئے ہیں، گفتہ او گفتہ اللہ بود۔ میں نے درخواست کی تھی بائیڈن سے کہ یہ جو نظام ہے وہ چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ذمہ دار ہیں تو وہ لازمی طور پر جزیرۃ العرب میں بھی ڈیموکریسی کو نافذ کریں، بادشاہت کے پڑخچے اڑا دیں اور اس کی بخیا ادھیڑ دیں، تاکہ یہ مجرم بادشاہ اور یہ ڈکٹیٹر آئندہ قوموں پر ظلم نہ کر سکے۔ انہوں نے جو مظالم کیے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ کاش کہ بائیڈن کو توفیق، کاش کہ وہ اپنی انسانیت کا اور انصاف کا مظاہرہ کریں۔ یہ بات میں نے 8 دسمبر کو کہی تھی اور میرا بیان نقل ہوا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے وہ بیان سنا۔ آج اب میں جو اس وقت بیان دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ نے اپنی ذلت کی انتہائیں ساری پار کر لی، اور جن لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا وہ سب کے سب جو اس عیاش کے ساتھی اور اس ظالم اور مجرم کے چیلے چپاٹے ہیں، انہوں نے آج جو منظر واشنگٹن ڈی سی میں پارلیمنٹ کے سامنے اور پھر پارلیمنٹ کی عمارت میں گھس کر پیش کیا ہے، پوری دنیا کہتی ہم حیران ہیں، ہندوستان کے چینل کہتے ہیں کہ حیران ہیں۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مودی جی تو کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کیسی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، کیا ہو گیا مودی جی کو کہ وہ بھی ٹرمپ کے دیوانے ہو گئے تھے؟ آخر کتنا بڑا یہ پیر ہے کہ اگر ایک طرف آل سعود اس کے مرید ہو رہے ہیں تو مودی جی ہندوستان کے وزیر اعظم بھی مرید ہو رہے ہیں، اور انہوں نے تو ارادت اتنی زیادہ بلندیوں کے ساتھ ظاہر کی کہ امریکہ میں ہزار ہندوستانیوں کو جمع کر کے ٹرمپ کے الیکشن میں جیتنے کی امیدیں ظاہر کر دی، اور گویا کہ یوں کہیے کہ پیشنگوئی کر دی، اور پھر اس پر ہی بس نہیں کیا، ہندوستان میں ان کو بلایا اور 1 لاکھ انسان گجرات میں جمع کر دیے اور اپنی فدویت اور شہدائیت کا مظاہرہ کیا، بڑا ہی ان کے ساتھ معاملہ اکرام کا، احترام کا کیا۔ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ آخر کیا ہوا، کہاں چلا گیا ہندو مت، کہاں چلا گیا وہ مہنتوں اور سنتوں کا سمجھ اور ان کا فکر کہاں غائب ہو گیا؟ ایک ایسے دیوس اور بدماش انسان کا یہ اکرام کیسے ہو رہا ہے؟ لوگوں کی عقلیں کام کیوں نہیں کرتی ہیں؟ لوگ کسی کا کردار کیوں نہیں دیکھتے ہیں اور کیوں دھوکے میں پڑتے ہیں اور محض طاقت دیکھ کر، جتھے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں؟ یہی چھوٹا پن ہے، یہی بونا پن ہے، یہی جانور پنا ہے، اور یہی بصیرت سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال عرب ملک، خاص طور پر خلیجی ممالک میں ابھی جو مصالحت کا ڈرامہ ہوا ہے، جب حصار قطر کا کیا گیا تو کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کی تائید کرتے ہیں، اور سب سے بڑے دہشت گرد حضرت شیخ ڈاکٹر القرضاوی صاحب، یوسف القرضاوی صاحب تو دہشت گردوں کے امام قرار دیے جاتے ہیں۔ اخوان دہشت گرد ہے، حماس کے لوگ دہشت گرد ہیں، اتحاد العلماء کے وہ صدر تھے وہ دہشت گرد ہے، تو قطر کو دھمکیاں دی گئیں، تعلقات ان دہشت گردوں سے ختم کر دیے جائیں، ایران سے تعلق ختم کیا جائے، ترکی کا اڈا ختم کیا جائے، تعلقات ترکی سے ختم کیے جائیں۔ لیکن اللہ جس کو عزت دے اسے عزت ملتی ہے۔ اللہ نے شیخ تمیم کو عزت دی اور وہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، اور کبھی بھی انہوں نے شیخ قرضاوی کو نہیں چھوڑا، چونکہ شیخ تمیم کے بھی استاد ہے قرضاوی، اور جو شاہی خاندان ہے قطر کا اس کے استاد ہیں۔
ڈاکٹر قرضاوی صاحب اور ان کے مربی ہیں، وہ جانتے ہیں اپنے شیخ کی عزت کو، تو انہوں نے ان کی عزت باقی رکھی، اخوان کے ساتھ تعلق رکھا، حماس کے ساتھ تعلق رکھا، انہوں نے کسی چیز سے دستبرداری اختیار نہیں کی۔ اور بائیڈن کے ڈر سے محمد بن سلمان نے ایک چوٹی کانفرنس منعقد کی۔ یہ چوٹی کیا ہے؟ چٹی کانفرنس ہے جس کا انعقاد کیا۔ تو اس میں کیونکہ قطر جیت رہا تھا، ظلم اس پر سے ہٹ رہا تھا، حصار ختم ہو رہا تھا، اور تمام شرطیں پیروں تلے رون دی گئیں۔ اب اس وقت منہ میں کوئی شرط نہیں تھی محمد بن سلمان کے کہ یہ کریں وہ کریں، نہ ترکی کا اڈا ختم کرنے کا فیصلہ ہو سکا، نہ ایران سے تعلقات ختم کرنے کی بات میز پر لائی گئی، بس یہ کہ نہیں ٹھیک ہے بھئی ہم تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اور جہاز سے شیخ تمیم اترے تو محمد بن سلمان آگے بڑھے اور گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ آپ نے تو ہمارے ملک کو روشن کر دیا۔ یہ افتراء اور جھوٹ کے مظاہرے ہیں اور یہ ڈرامے ہیں، اور چونکہ کشنر کے دباؤ کی وجہ سے یہ عمل ہوا ہے، لہذا آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ صلح باقی نہیں رہ پائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے قطر کو فتح دی، قطر جیت گیا، قطر غالب آیا، چھوٹا ملک لیکن اللہ نے غلبہ اس کے لیے طے کیا۔ اور سعودیہ کو ذلت آمیز شکست ہوئی، اس کی ناک رگڑ دی گئی، اس کی ساری شرطیں رون دی گئیں اور اس کو جھک کر صلح کرنی پڑی۔ اور ابھی امارات اکڑ رہا ہے، غرا رہا ہے، وہ تیار نہیں ہے، وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بحرین چھوٹا سا چوزا جو ہے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، وہ بھی صلح کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے ہی کہ ٹرمپ سب سے بڑا اگر دشمن تھا تو ایران کا۔ ایران اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے اور ٹرمپ ذلیل ہو رہا ہے واشنگٹن میں، امریکہ کے ہر صوبے اور ضلع میں وہ ذلیل ہو رہا ہے اور اس پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ایرانی حکومت کا، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو بہرحال بائیڈن کا دور شروع ہونے والا ہے، 20 جنوری سے شروع ہو جائے گا، اور اس کی ذلت ہو چکی ہے، یہ ہزیمت خوردہ ہے، اس کو گھر بھیج دیا جائے گا جہاں یہ اپنی قسمت کو روئے گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ امریکہ چھوڑ دے گا، اسکاٹ لینڈ چلا جائے گا یا کہیں جائے گا یا جیل میں جائے گا، جو بھی اس کا انجام ہوگا سو ہوگا۔ تو جب اس کا یعنی پیر مغان شیخ المشائخ کا یہ انجام ہوگا، جن کو بلینوں کے نذرانے دیے گئے ہیں، تو کیا انجام ہوگا محمد بن سلمان کا، کیا انجام ہوگا محمد بن زائد کا، کیا انجام ہوگا سیسی کا، پتہ نہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اتنی تو بات طے ہے کہ بائیڈن بھی یہودی ہے اور بائیڈن کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہودی اور صہیونی ہیں، لیکن پالیسی بہرحال تبدیل ہوگی۔ خاص طور پر سعودیہ کے بارے میں پالیسی تبدیل ہوگی، ایران کے بارے میں پالیسی تبدیل ہوگی، اور بہت سے ملکوں پر دوسرے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بظاہر ہونے جا رہا ہے۔ اسی سے پریشان ہو کر اور کلس کر ٹرمپ وہ حرکتیں کر رہا ہے کہ جس پر امریکی قوم بھی نفرت کر رہی ہے اور پوری دنیا نفرت کی نگاہوں سے اس مجرم کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ اس سے اور اس کے چیلوں سے اور اس کے مریدوں سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔